السلام علیکم۔ نماز امپورٹنٹ کیوں ہے؟ آخر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز کو امپورٹنٹ کیوں دیا ہے مسلمانوں کے لیے؟ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر نماز کیوں پڑھا؟ اور سارے صحابہ رضی اللہ اجمعین نے نماز کیوں پڑھا؟ اس کے بعد تابعی لوگوں نے نماز کیوں پڑھا؟ نماز کی آخر امپورٹنٹ کیا ہے؟ آخر نماز پہ اتنا زور کیوں دیا گیا ہے صحابہ کی طرف سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے؟ ایون اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی قرآن میں کہا ہے، میں بھی آگے کوٹ کروں گا۔ نماز کو کیوں امپورٹنٹ کیا؟ ابھی میں نماز کو جہاں تک مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ابھی 1 مہینہ ہو گیا، عید کو 1 مہینہ ہو گیا تقریباً 1 مہینہ ہو گیا، اور مسجدیں ابھی دیکھو، آپ آس پاس کی مسجدیں دیکھ لو، خالی ہے مسجدیں، کوئی نہیں جا رہا نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں میں، کوئی بھی مسجدوں میں، کیونکہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ دو چاند کا فرق ہے۔ ایک رمضان جب اسٹارٹ ہوتا ہے، ایک رمضان جب ختم ہوتا ہے، اس کے بیچ میں ہی لوگ رمضان کے منتھ میں ہی لوگ نماز کو صرف امپورٹنس دیتے ہیں اور صرف نماز پڑھتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ آخر ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مسلمان تو نماز فرض ہے، اور نماز تو کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نماز معاف نہیں کرے گا۔ اور نماز نہ پڑھنے والا مشرک بھی ہو جاتا ہے، منافق بھی ہو جاتا ہے، شرک بھی کر لیتا ہے، کافر بھی ہو جاتا ہے اگر نماز نہیں پڑھے گا تو نماز کو جس طریقے سے، کیونکہ دیکھو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے توحید کے بعد اللہ تعالیٰ کسی مسلمان کا، کسی مومن کا اگر کوئی چیز دیکھتا ہے نا، وہ نماز دیکھتا ہے۔ اگر آپ کے پاس ایمان ہے، اگر میرے پاس ایمان ہے، تو ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ سب سے پہلے نماز دیکھتا ہے کہ یہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے نماز۔ تو ہم تو آج کی ڈیٹ میں تو ہلکے میں لے کے ایسا، بس ٹھیک ہے اذان ہو رہی ہے، ارے چھوڑو کون جائے گا نماز پڑھنے، یہی چل رہا ہے آج کی ڈیٹ میں، جتنے بھی لے لو اب سب لوگ یہی کر رہے ہیں، چھوڑو جان دو، کون جائے گا نماز پڑھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ پہلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اسٹارٹ کرتا ہوں، اللہ کے قرآن سے اسٹارٹ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں کیا کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں، جب قرآن میں کوئی چیز آ جائے تو ہمیں اس پہ آنکھ بند کر کے عمل کرنا ہے، ورنہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کہ ہم نے تو دنیا میں قرآن کو اتارا تھا، تم نے پڑھا کیوں نہیں ترجمے کے ساتھ، تم نے سمجھا کیوں نہیں، تم نے فالو کیوں نہیں کیا؟ تو پھر ذمہ داری، یہاں پہ ذمہ داری کس کی بنتی ہے؟ ذمہ داری پھر ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نے، ہاں واقعی ہمارے پاس قرآن آیا لیکن ہم نے پڑھا نہیں، ہم نے اپنی آنکھیں بند کر کے رکھی، ہم گھومتے رہے، ہم سوتے رہے، ہم کھاتے رہے، ہم پیتے رہے، کھیلتے رہے، ادھر ادھر جاتے رہے، اور آنکھیں اپنی بند کر کے رکھے، تو اس لیے نماز پڑھنے کے، اللہ تعالیٰ اس لیے نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا، اور قرآن پڑھنے کا، ترجمہ سے پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا۔ یہ سب نہیں ہونے والا، یہ سب چلے گے نہیں، یہ سب نہیں چلے گے، یہ تو سب شیطان کے سب ٹریپس ہے بہکانے کے ہم لوگ کے، یہ سب تو ٹریپس ہے۔ میں آپ کو کوٹ کرتا ہوں، سنو آپ، دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ الروم میں کہا ہے، سورہ الروم میں پڑھ دیتا ہوں میں، منیبین الیہ واتقوا واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ اس کا ترجمہ، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو کر اس سے ڈرتے رہو اور نماز قائم رکھو، نماز قائم کرو یا نماز قائم رکھو، اور مشرکوں میں سے نہ ہو جانا اے لوگوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایڈریس کیا ہے، کس کو ایڈریس کیا اللہ تعالیٰ نے؟ مسلمین کو، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، صرف نام سے نہیں، صرف نام سے احمد محمد، صرف نام سے مسلمان نہیں، جو اپنے آپ کو ریئل میں کہتے کہ ہم مسلم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مسلمانوں کو کوٹ کر کے کہا ہے کہ نماز کو قائم رکھو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا ہے قرآن کھولو اور ترجمے کے ساتھ میں پڑھو، ایک بار ایٹ لیسٹ اپنے زندگی میں ایک بار پڑھو، ایٹ لیسٹ، مطلب اب تک نہیں پڑھے تو اب سے ایک بار پڑھو، ایٹ لیسٹ قرآن کو ترجمے کے ساتھ میں پڑھو۔ مطلب ابھی تو ٹرانسلیشن بہت ایزی ہو گیا ہے، ہر لینگویج میں ٹرانسلیشن اویلیبل ہے قرآن کا، ہر لینگویج میں، دنیا میں جتنی بھی بھاشا ہے، سارے لینگویجز میں قرآن کا اویلیبل ہے۔ آپ اپنی لینگویج میں قرآن لو اور اس کا ترجمہ پڑھو، اور پھر سوچو کہ اللہ تعالیٰ کس کو ایڈریس کر کے کہہ رہا ہے؟ ہم ہی کو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور کس کو کہہ رہا ہے؟ تو نماز نہ چھوڑنے والا، اور یہ بخاری مسلم میں بھی کلیئر حدیث ہے، نماز چھوڑنے والا، جان بوجھ کے چھوڑنے والا، نماز نہیں پڑھنے والا منافق ہے، کافر ہے، مشرک ہے، شرک کر دیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں، یہ سارا، اور اس کو امام احمد ابن حنبل نے بھی ایڈریس کیا اپنی کتابوں میں کہ اگر نماز نہیں پڑھتا ہے انسان، نماز نہیں پڑھتا ہے تو پھر وہ مشرک ہے، کافر ہے۔ اور اگر کوئی انسان جو ہے کہ جو شرک کرتا ہے، جو کفر کرتا ہے، اس کے بعد وہ نماز پڑھتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنا شرک اور اپنا کفر پہلے اسٹاپ کرے، وہ اسٹاپ کرے، اس کے بعد اس کی نماز کہیں قبول ہوگی۔ ورنہ اگر وہ شرک میں مبتلا رہے گا، کفر میں مبتلا رہے گا، تو نماز اگر وہ پڑھے گا تو اس کی نماز اللہ تعالیٰ نہیں قبول کرے گا، اس کی نماز پھر ضائع ہے، اس کی نماز پڑھنے کا کچھ فائدہ نہیں ہے پھر، کیونکہ وہ آلریڈی شرک کر چکا ہے۔ اب انسان کوئی اگر
کوئی بھی مسلمان اگر شرک کر رہا ہے یا شرک کر کے بیٹھا ہے اور توبہ نہیں کیا ہے اور اسی میں نماز پڑھا تو اس کی نماز قبول ہوگی؟ وہ تو پھر مسلمان ہی نہیں رہا، کیونکہ اس نے تو شرک کر لیا آلریڈی۔ تو یہ سب خرافات سے بھی باہر جتنا دور اتنا دور سوچو، بس بہت دور رہنا چاہیے۔ نماز ابھی دنیا کے اندر تقریباً 200 کروڑ مسلمان ہیں آج کی ڈیٹ میں۔ 200 کروڑ مسلمان ہیں، بہت کم ہی لوگ نماز پڑھتے ہیں، بہت کم لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ ابھی تو مسجدیں بھی خالی ہو گئی ہے پورے اراؤنڈ دا ورلڈ، مغرب سے لے کے مشرق تک ساری مسجدیں خالی ہیں، نماز پڑھنے کوئی نہیں جا رہا ہے۔ تو نماز کو ہم کو ہلکے میں نہیں لینا، کیونکہ دیکھو اگر ہم نماز کو قائم رکھیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نماز قائم رکھو، جیسا اگر ہم نماز قائم رکھیں گے تو پھر ہمارے اوپر کوئی بھی فرقے کا ہوگا، کوئی بھی گروہ کا ہوگا، وہ ہمارے اوپر غالب نہیں ہو سکتا ہے۔ نماز کو قائم رکھو اور ایمان والے رہو۔ ایمان والے مطلب ایک اللہ کی توحید والے رہو، بس انف ہے، اتنا کافی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں جو ہم کو پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، فالو کرنا ہے، دیٹس اٹ۔ اس کے بیچ میں کچھ ہوا تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو، خلاص۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کے ہر ایک اسٹاپ پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں رحمان اور رحیم ہوں، رحمان اور رحیم ہوں، رحمان اور رحیم ہوں۔ جیسا ہم لوگ ایزیوم کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں، اور ویسا ہی معاملہ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کرے گا۔ اس دنیا میں بھی آخرت میں ویسا ہی ہوتا ہے، جیسا ہم ایزیوم کرتے ہیں ویسا ہی ہوتا ہے۔ تو ایزیوم اچھا رکھنا چاہیے ہمیشہ کبھی بھی، اور اللہ تعالیٰ سے امیدیں بھی اچھی رکھنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ اگر نماز نہیں پڑھتے تو نماز اسپاٹلی امیجیٹلی ابھی جا کے نہا دھو کے نماز پڑھو، ابھی سے اسٹارٹ کرو نماز، ایٹ لیسٹ فرسٹ۔ آپ نماز اسٹارٹ کریں گے بہت ساری چیزیں حل ہوتی چلی جائے گی زندگی کے اندر بہت سارے۔ اگر ہم نماز میں ڈیلے کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے کام بھی ڈیلے کر دیتا ہے پھر اس طریقے سے۔ تو نماز کو کسی بھی اینگل سے ہم کو نماز کو ڈیلے نہیں کرنا ہے، نماز آن ٹائم پہ پڑھنا ہے۔ کبھی سم ٹائم سچویشن کے حساب سے ہو گیا کہ ٹھیک ہے ڈیلے ہو گیا تو مشکل نہیں ہو، ایک آدھ بار دو بار چلتا ہے، لیکن کوشش یہی رہنا چاہیے کہ نہیں چھوٹنا ہے۔ ایٹ لیسٹ اسٹارٹ تو کرے۔ ایٹ لیسٹ اگر جو نہیں پڑھتا ہے نماز، ایٹ لیسٹ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے ہو تو آپ ایسے اسٹارٹ کر سکتے ہو کہ آپ صرف جا کے مسجد میں فرض پڑھو، صرف فرض نماز پڑھو۔ آپ جا کے جب آپ فرض نماز پڑھو گے تو آپ 1 دن پڑھو گے، 2 دن پڑھو گے، 3 دن پڑھو گے، چوتھے دن سوچو گے یار میں صرف فرض نماز ہی پڑھ کے اٹھ جاتا ہوں، اچھا نہیں لگے گا، اندر سے نہیں لگے گا، خود سے ہی اچھا نہیں لگے گا۔ اگر ہم فرض نماز جائیں گے مسجد میں، وضو کریں گے اور فرض نماز پڑھیں گے، ہم کو خود سے اچھا نہیں لگے گا، تو ہم اپنے آٹومیٹک بائی ڈیفالٹ اندر سے نکلے گا نہیں سنت بھی پڑھ لیتے، 2 رکعت 4 رکعت نفل بھی پڑھ لیتے، وہ خود سے آئے گا۔ پھر پہلا ایٹ لیسٹ فرض اسٹارٹ کرو پڑھنا۔ بس اتنا سوچو کہ مسجد میں جانا ہے، اذان ہو رہی ہے، وضو کر کے بیٹھنا ہے، کچھ نہیں پڑھنا ہے، صرف فرض پڑھنا ہے۔ 2-3 دن کے بعد آٹومیٹک سنت پہ آپ آ جاؤ گے، اس کے کچھ دن کے بعد آٹومیٹک پھر نفل پہ آ جاؤ گے۔ تو ایسے انسان پھر عادتوں کو چینج کر سکتا ہے۔ ایٹ لیسٹ نہ پڑھنے سے اچھا ایٹ لیسٹ فرض پڑھو، گھوم رہے نہ پڑھنے سے اچھا ایٹ لیسٹ فرض اسٹارٹ کرو، سنتیں بھی آ جائیں گی، نفل بھی آ جائے گی، انشاءاللہ پھر لائف بہتر رہے گی۔ تو نماز بالکل ویری امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، نماز کو نہیں چھوڑنا ہے کبھی بھی۔ اور قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھو، جو بھی آپ کی لینگویج ہے۔ ایک بار ابھی اگر آپ نے اپنی زندگی میں نہیں پڑھا، لیکن اب سے اسٹارٹ کرو، ایک بار قرآن کو ترجمے سے پڑھو اور دھیان سے پڑھنا، بالکل مطلب ایک دم دھیان سے پڑھو کہ آخر اللہ تعالیٰ یہ ہم سے مخاطب ہو کے کیا کہہ رہے ہیں یہاں پہ۔ جہاں پہ سمجھ میں نہیں آئے وہاں پہ ان سے کانٹیکٹ کرو جن کو سمجھ میں آتا ہے، جو سمجھا سکتے ہیں کہ ہاں اس کا مطلب یہ ہوگا۔ لیکن اگر آپ کھلے دل سے بیٹھ کے سکون سے تسلی میں اگر آپ پڑھو گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہہ دیا، میں نے قرآن کو اوپن کر کے سمجھا دیا آپ کو، پڑھو قرآن کو۔ اس میں ہم کو کسی مولانا کی کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی مولانا، کسی حافظ، کسی قاری کی ہم کو ضرورت نہیں ہے یہاں پہ۔ اوپن بس قرآن اوپن کرو، ترجمے کے ساتھ پڑھنا اسٹارٹ کر دو، دیٹس اٹ۔